ظاہر کی غفلت کا اثر باطن پہ ضرور ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ظاہر میں اگر کوئی غفلت ہوئی ہے، آپ نے وظیفہ چھوڑ دیا ہے، شیخ کی مجلس چھوڑ دی ہے، آپ نے کوئی طریقت کا اصول جو ہے اس کے اوپر مداومت اختیار نہیں کی ہے، آپ نے کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسی جو شریعت اور طریقت کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ڈیوٹی تھی وہ پوری نہیں کی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا اثر آپ کے باطن پہ نہ جائے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھانے کے بعد لازمی بھوک مٹتی ہے، پانی پینے کے بعد لازمی پیاس بجھتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے میں گئے ہوں آپ کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی میں آپ کو گرمی نہ لگے، یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی ظاہر میں کسی بھی جگہ غفلت کا شکار ہوگا، ضرور اس کا اثر اس کے باطن پہ پڑے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، ظاہر علیحدہ ہے، باطن علیحدہ، دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ پھر یہ بھی غور کیجئے اس بات پہ، اللہ نے خود اپنے دو نام بھی یہی رکھے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطنی بھی ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہے، کھلا ہوا بھی ہے۔ ایک چیز دونوں کیسے ہو سکتی؟ یہ کمال رب کی خوبصورت اپنی کاریگری ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اسی کے لیے تصوف کو بنایا۔ تصوف کا علم اصل میں ظاہر اور باطن کے لیے بنایا گیا۔ یہ ظاہری طور پہ تمہیں سنوارتا ہے، باطنی طور پہ بڑا بننے کے لیے، کہ جب آپ ان تصوف کی نشستوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان نشستوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے تصوف کا رنگ نہ چڑھ جائے۔ اور تصوف والوں کے انداز جو ہیں وہ تمہارے اندر نظر آئیں گے، چھلکیں گے تمہاری اٹھک بیٹھک سے کہ یہ تصوف والا انسان ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے تمام چیزوں کا ایک ظاہر بنایا ہوا ہے، اصل اس کے پیچھے چھپائی گئی ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے لیکن اصلی نماز اس کے پیچھے ہے۔ جو ظاہر میں آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ روزے کا ایک ظاہر ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت کھایا، باقی وقت آپ نے نہیں کھایا، تو یہ روزے کی ظاہر ہے۔ روزہ ظاہری طور پہ ایسا ہے، باطنی طور پہ روزہ ڈیفرنٹ ہے۔ حج بولو، ظاہری طور پہ ہے کہ آپ جائیں گے وہاں جا کے حج کے ارکان پورے کریں گے، وہ ظاہری ہے، اصل میں حج اور ہے۔ زکوٰۃ ظاہری کچھ اور ہے، باطنی کچھ اور۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ہی ایک باطن۔ کعبہ شریف کا ایک ظاہر ہے، کعبہ شریف کا ایک باطن ہے۔ ایسے ہی آقا دو جہاں کا ایک ظاہر ہے اور حضور کا بھی ایک باطن ہے۔ اصلیت باطن ہے، اس کا ایک عکس ظاہر ہے۔ ایسے دیکھیے، بادام کی گری اصل ہے، اس کے اوپر اس کا چھلکا ظاہر ہے۔ آپ ظاہر کو دیکھ کے غلطی نہ کیجئے گا کہ بادام سخت ہوتا ہے، نہیں، اندر گری بڑی نرم۔ ایسے ہی اللہ نے جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں ان سب کو دونوں چیزوں سے بنایا، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ جب ظاہر اور باطن کو بنایا تو اپنی ذات کے ساتھ اسے جوڑ دیا۔ جیسے دھیان کیجئے گا، اللہ خود بھی ظاہر ہے اور باطن ہے، لیکن اب اس کی اگر ذات کے اوپر تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ ظاہر سے زیادہ باطن ہے۔ ظاہر تو وہ ہے، یہ نعمتیں، جتنے بھی یہ کائنات کے مناظر، اس کے ظاہر ہونے کا ثبوت ہے، لیکن اس کی اصل ذات اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ باطن میں ہے۔ تو غور کیجئے گا، اللہ اصل میں باطن کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے باطن کا سنورنا، اندر سے درست ہونا، اندر سے ٹھیک ہونا، یہ اس کے لیے بڑی اہمیت کی والی چیز ہے۔ اندر سے میرے ساتھ رہ، باہر سے تو جو مرضی کر، جدھر مرضی جا، بیٹھ اٹھ، میرے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ کر، جو مجھے پسند ہے وہ کرتے رہا، لیکن اندر سے تیرا ایک تعلق میرے ساتھ جڑا رہے، بس مجھے وہ دیکھنا ہے۔ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یہ ہے اصل کام۔